وزیر نے شوڈ اس کہ اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ انڈیا کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو، ان کے سٹیزنس کو وہ واپس اپنے ملک لے کر آ رہے ہیں، مگر پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا مشکلات ہیں کہ ابھی تک ہمیں اس پہ کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کے تھرو ابھی بھی پھر سے ریٹریٹ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان کو اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے، اپنے شہری کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کو واپس یہاں پاکستان جو قدم اس کو کرنے کے لیے ضرورت ہوگا، پورا اپوزیشن حکومت کے ساتھ دینے کو تیار ہے۔ چیئرمین صاحب، آپ نے ایم کیو ایم کو ایک پیشکش کی تھی جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم عوام کا مسائل حل کریں۔ جہاں تک کراچی کے عوام کے مسائل ہیں اور جہاں تک ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں، چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہو، چاہے وہ پولیس کے ہو، اب تک تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کافی نظریاتی ایشوز ہیں، لیکن جہاں تک کراچی کے عوام کے مسائل کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے ان ایشوز کو حل کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ کیوں وہ اس جماعت کے ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارے کراچی کے شہری کے جو زندگی ہے ان کو مشکلات میں ڈالے ہوئے ہیں۔ معاشی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، ہمارے عوام کا معاشی قتل بھی ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر جو وعدے ہمارے صوبے کے عوام کے، ہمارے کیپٹل کے عوام سے دیے گئے ہیں خان صاحب کی طرف سے، آج تک ایک وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم سے وعدہ کیا کہ پانی کے منصوبے پہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے گی، ڈیسیلینیشن پلانس پہ کام کرے گی، KFO پہ کام کرے گی۔ ان وعدوں پہ وزیر اعظم صاحب نے یو ٹرن لے لیا تھا۔ جو نوکریوں کا وعدہ تھا، جو گھر کے وعدے تھے، وہ بھی پورے نہیں کیے۔ تو اگر وفاقی حکومت عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا بھی نہیں کر رہے ہیں، تو میرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایم کیو ایم اگر کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اور مانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، مشکلات پیدا کیے ہیں، تو ایم کیو ایم میں یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ وفاقی حکومت چھوڑے، ان سے وزارتیں چھوڑے اور ان کے عوام کے مسائل حل۔ سر یہ کہ بظاہر آئی ڈونٹ نو کون سے مسائل سے آپ بات کر رہے ہو، مجھے تو پہلے سے نظر آ رہا تھا، آپ کو بھی نظر آنا چاہیے کہ وفاق میں بھی، KP میں بھی، پنجاب میں بھی کافی آوازیں اٹھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ یہاں رکے گا نہیں۔ PTI میں یہ ناصلاحیت ہے کہ یہ ملک چلا سکے، اور یا یہ اپنے جو اتحادی ہے وہ ان کے ساتھ رکھ سکے۔ حالانکہ پرائم منسٹر صاحب وہاں سے راضی ہو گئے کہ اس بات پہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان صلاح مشورہ بھی ہوا ہے اور کنسنسس بھی پیدا ہوا ہے، اور وہ قانونی پروسیس ہے، تو امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد اسی کنسنسس کے مطابق، اسی پروسیس کے مطابق یہی فیصلہ ہوگا، اور وزیر اعظم صاحب کو اپنے وزیروں کو امبیرس نہیں کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب اپنے بات پہ قائم ہوگا، اپنا وعدہ پہ قائم ہوگا، اور یہ کام جلد از جلد کر دے گا تاکہ ہمارے صوبے کے عوام کے مسائل حل ہو سکے۔ جو لا اینڈ آرڈر میں تیزی سے جو مشکلات سامنے آ رہے ہیں ان کو ہم حل کر سکیں، یہ ہم پر ذمہ داری ہے، اور ایسا یہ امپریشن نہیں آنا چاہیے کہ وفاقی حکومت جان بوجھ کے اب سندھ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں آفٹر ہمارا معاشی سچویشن پہ اتنا حملہ کیا۔ اچھا بلال صاحب، بتائیے آپ نے کہا کہ حکومتی اتحادی ناراض ہے، یہ بتائیے گا۔ ایک سوال کرنا ہے مجھے، ان کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، آٹے اور چینی کی امپورٹ حکومت کی جانے کی اس حکومت کا غلط پالیسیز کی بات ہے، جس طریقے سے اس حکومت نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیے ہیں، اور جس طریقے سے دھاندلی کر کے اس حکومت کو زبردستی ہم سب پہ مسلط کیا ہے۔ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوئے ہیں اس ملک میں، ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں گے، اس بات پہ ہم متفق ہے کہ عمران کو جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے درمیان جو یہ کوشش رہا ہے
کہ ہمارا معیشت میں مونوپلیز قائم ہوں. ہم نے سوچا کہ یہ جو تبدیلی کی حکومت ہے وہ اس سے ان کا جو باتوں کے مطابق، ان کے مینیفیسٹو کے مطابق اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے، اس قسم کے جو غلط طریقہ کار ہے اس میں وہ نہیں انوالو ہوگی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں تک چینی کی بات ہے وہاں تو جان بوجھ کے ایک خاص جو ہمارا نااہل ڈپٹی وزیر اعظم ہے اس کو پروفٹ دینے کے لیے پورا ملک کا جو گروور سے لے کے جو بھی کوئی کمپیٹیٹر ہوگا ان کو تباہ کر کے اسی ایک فرد کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور اب جو یہ ویٹ کا بحران ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت سیریس ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں بھی پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی تھا. مشرف کے دور میں بھی ایک ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود ہم گندم کو امپورٹ کر رہے تھے. اور یہ صدر زرداری کے دور میں ایک سال کے اندر ہی اندر ہم امدادی قیمت دے کے پاکستان کو ایک ویٹ گندم امپورٹ کرنے والے ملک سے گندم بیچنے والے ملک میں تبدیل کر دیا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئے ہیں ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، ہمارا زراعت جو اس ملک کا معیشت کا بیک بون ہے اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں رہا. جو ایگریکلچر ایمرجنسی امپوز کرنے تھے انہوں نے وہ ایگریکلچر ایمرجنسی بھی امپوز نہیں کیا. اور ان کے غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم آٹا کو بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حل نکال رہے ہیں وہ حل بھی نہیں ہے. اور ان کے جو فیصلہ ہے کہ وہ بغیر کسی ٹیکس سے ڈیوٹی فری امپورٹ کریں گے ویٹ کو، اس سے پاکستان کی جو ایگریکلچر سیکٹر اسے مزید نقصان ہوگا. اس لیے آپ کا پنجاب اور سندھ کا جو فصل ہے وہ جلد تیار ہونے والا ہے، اور جب وہ تیار ہوگا ان کو اب مقابلہ کرنا پڑے گا انٹرنیشنل خریدا ہوا ڈیوٹی فری والا ویٹ سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی حکومتی اتحادیوں کی بات کی، آپ نے حکومتی اتحادیوں کی بات کی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ خود منتشر ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں پنجاب حکومت کے حوالے سے. کیا آپ کو اس ساری صورتحال میں اعتماد میں لیا جا رہا ہے یا نہیں، یہ بتائیے گا ذرا. قامی ہے کیا آئی ایم ایف اور غیر سنجیدگی ہے کہ آپ اپنا ٹیم کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے ہو. یہ ایک تو ہم اعتراض کرتے ہیں کچھ انڈیویجولس پہ، لیکن اگر آپ نے ان کو لے کر آئے ہیں اور ہیڈ بنائے ہیں اداروں کا تو پھر یہ مسلسل جو چھٹی پہ چلے جاتے ہیں آپ کا ٹیکس ریفارم کیسے لے کر آئیں گے؟ آپ کا جو آپ کہتے رہے کہ آپ نے ٹیکس میں اضافہ کرنا ہے اور پھر خود اپنا FPR کا ہیڈ کو بگاتے رہتے ہو، اس کے پیچھے کوئی اسٹوری ہوگا. میں آپ کو تجویز دوں گا کہ اس کو آپ